درج نہیں کرے. علماء نے فرمایا کبھی آدھا گھنٹہ، کبھی 15 منٹ، کبھی 10 منٹ کے بعد اللہ کی طرف سے تار جڑ جاتا. امام بخاری کے دل کے ساتھ رحمان کا تار مخفی جڑ جاتا اور اللہ الہام کے ذریعے سے بخاری کے دل میں ڈالتے محمد ابن اسماعیل اس حدیث کو درج کر لے، یہ محمد الرسول اللہ کی فرمائی ہوئی حدیث ہے. سبحان اللہ. پھر آ کر اس حدیث کو درج کریں. آپ غور کریں، سوچیں، یہ 7275 احادیث تقریباً معمولی کمی بیشی، تو 7275 حدیثوں میں سے ہر حدیث سے پہلے دگانا گویا 7275 دگانے نفل کے ادا کیے. اور ہر دگانے میں کتنے رکوع ہیں؟ 2 رکعتوں میں 2 رکوع ہیں. جب دگانا 7000 بنے تو رکوع کتنے بنے؟ 14,000. اور سجدے کتنا بنے؟ ہر رکعت میں 2 سجدے، 28,000 سجدے، 14,000 رکوع، 7,000 دگانوں کے بعد اس کتاب کو عمل کے سامنے رکھا. اس نام والی یہ کتاب. یہی وجہ ہے پھر امام محمد ابن اسماعیل بخاری پورے یقین سے کہتے ہیں، اعتماد سے کہتے ہیں، جعلتہ بینی و بین اللہ حجتا، میں نے اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت بنایا. علماء نے فرمایا حجت کا ایک مطلب یہ بھی ہے میری بخاری کی آخری حدیث کی ختم کی مجلس میں اگر کوئی شخص آئے گا، دل میں تمنا لے کر بیٹھے گا، تو اس حدیث کی برکت سے اللہ اس کی تمنا کو پورا کرے گا. اتنی بڑی حجت. اور علماء نے فرمایا یہ ویسے نہیں کہہ گئے، ہم نے پھر تجربے شروع کیے. ایک محدث کہتے ہیں میں نے 120 مرتبہ تجربہ کیا. جب بھی میں کسی پریشانی میں مبتلا ہوا، جب بھی کوئی حادثہ میرے سامنے آیا، کسی مصیبت میں میں گرفتار ہوا، میں نے بخاری شروع کر دی تلاوت. پہلی حدیث، دوسری حدیث، حتیٰ کہ کبھی کئی گھنٹے مسلسل تلاوت کرتا رہا، کبھی کئی دن تلاوت کرتا رہا. جب 7275 احادیث کی تلاوت پوری ہوئی، میں نے اللہ کی دربار میں ہاتھ پھیلائے، اللہ اس مصیبت کو دور کر دے، اس حادثے میں کامیابی عطا فرما دے، اس پریشانی کو دور کر دے. فرماتے ہیں 120 مرتبہ کا تجربہ ہے، ہر مرتبہ اللہ نے میری دعا کو قبول کیا. ایسی کتاب چھوڑ کے گئے ہیں، عظیم کتاب. اور صرف احادیث کا مجموعہ نہیں چھوڑا، بلکہ پڑھنے اور سننے اور حدیث کی مجلس میں بیٹھنے والے اور بیٹھنے والیوں کو کچھ تنبیہات کی، کچھ وعیدیں بھی سنائی، کچھ خبردار بھی کیا. کیا خبردار کیا؟ 2 لفظ بولے ہیں آخری باب میں. کہنے لگے سننے والے، مجلس میں بیٹھنے والے، تلاوت کرنے والے، ذرا اس بات کو ذہن میں رکھ کر تلاوت کرو. کیا فرما رہے ہیں؟ ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. سوچ کر زندگی گزارنا، تمہارے اعضاء سے، آنکھوں سے، ہاتھوں سے، زبان سے صادر ہونے والا ہر عمل ترازو میں تولا جائے گا. تمہارے منہ سے نکلنے والا ہر کلمہ وہ ترازو میں تولا جائے گا. ذرا سوچ کر بولو اور سوچ کر عمل کرو. یہ بول اور یہ عمل نیکی کے پلڑے میں جائے گا یا برائی کے پلڑے میں جائے گا. فرمایا میں 16 سال کی محنت کے بعد تمہیں خبردار کرتا ہوں، اگر تم نے سوچ کر عمل کیا تو مرنے کی دیر ہے، کامیابی تمہارے قدم چھوئے. اور اگر تم نے سوچ کر عمل نہ کیا، سوچ کر گفتگو
بسا اوقات ایک منہ سے نکلا ہوا کلمہ تمہاری بربادی کا ذریعہ بن جائے. چنانچہ علماء نے واقعات لکھی. عجیب و غریب قسم کے صحابی حضور کی خدمت میں آئے, عرض کرنے لگے ہمارے محلے میں ایک عورت رہتی ہے, چونکہ زیادہ تر مجمع ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہے, ان کی ضرورت کے میں ذرا زیادہ وسائل ذکر کروں گا جی تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کا انتظام فرمائے. آمین. صحابی عرض کرتا ہے ہمارے محلے میں ایک عورت صوامتن قوامتن, بہت روزے رکھتی ہے, بہت نمازیں پڑھتی ہے, فرضی نمازوں کے علاوہ تہجد, اشراق, قوامین, نفل میں لگی رہتی ہے. فرضی روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھتی ہے, لیکن اے اللہ کے رسول تؤذی جیرانہا, اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچا, موذی ہے, بچھو ہے, سانپ ہے, کاٹتی رہتی ہے. آقا نے فرمایا ہے یا فنار, یہ نمازیں روزے اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. اللہ زبان کے نتیجے میں لوگوں کو جو تکلیف پہنچا رہی ہے, اس کے نتیجے میں اس کو جہنم میں جانا. ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا, وہ صرف فرضی نماز پڑھتی ہے, فرضی روزے رکھتی ہے, لیکن لا تؤذی جیرانہا, نہ اپنے ہاتھ سے کسی پڑوسن کو تکلیف پہنچاتی ہے, نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے. فرمایا مرنے کی دیر ہے, جنت کے 8 دروازے اس کے لیے. اللہ سبحان. امام بخاری نے وقفے وقفے سے تنبیہ فرمائی, سوچ کر بولو, سوچ کر عمل. یاد آ رہا ہے حضرت عائشہ محبوبہ محبوب, ساری کائنات کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی محبوبہ بیوی, شان والی بیوی, جن کی ران پر حضور کا سر مبارک ہوتا تو اللہ وحی نازل کرتا, سبحان. جن کے بسترے میں حضور سوئے ہوئے ہوتے اس وقت بھی جبرائیل وحی پہنچاتے تھے. آخری وقت تھا, حضرت عائشہ کو آقا نے اشارہ کیا مسواک دو. حضرت عائشہ نے مسواک پیش کیا, دیکھا ذرا سخت ہے, اشارہ کیا ذرا اس کو چبا کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسواک کو نرم کیا, اپنے دانتوں سے منہ میں لے کر وہ دھونے لگی. آقا نے فرمایا مت دھو, یہی اپنے منہ والا مسواک مجھے دے دو. حضرت عائشہ کا استعمال شدہ مسواک, لعاب والا مسواک, آقا نے اس کو استعمال کیا. سبحان. اتنی پیاری بیوی, اتنی مقدس بیوی, سینکڑوں حدیثیں ان سے مروی ہیں. ان کے بھانجے ہیں, ان کا علم نقل کرتے ہوئے یوں فرمایا کرتے تھے حدثتنی صدیقہ بنت صدیق حبیبۃ حبیب اللہ مبرہ من کتاب اللہ. مجھے یہ روایت صدیقہ بنت صدیق نے بیان کی جو اللہ کے حبیب کی حبیبہ ہے اور جس کی برات اللہ نے قرآن میں پیش کر دی. عیب سے عائشہ پاک صاف ستھری, اتنی مقدس, مطہر, مزکہ بیوی, شان والی. حتیٰ کہ حضور سے کسی نے پوچھا سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے, تو آقا نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت عائشہ سے. اللہ. اس نے کہا من الرجال, میں سوال کر رہا ہوں کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے؟ آقا نے فرمایا ابو عائشہ کے باپ سے. سبحان اللہ. ایسے خاندان کی اور ایسی محبوبہ, ایک دفعہ انسان ہے, نبی نہیں تھی, معصوم نہیں تھی, صرف انبیاء ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف اور معصوم ہوتے ہیں. بڑے سے بڑے ولی سے بھی کوئی نہ کوئی لفظ ہو سکتی ہے. بیٹھے بیٹھے ایک دفعہ کسی عورت کا تذکرہ ہونے لگا. حضرت عائشہ نے فرمایا اچھا وہ عورت جو اتنی سی ہے, اس کی قد چھوٹی تھی, تو حضرت عائشہ نے ہاتھ کو زمین کی طرف جھکا کر اس کے قد کے چھوٹے ہونے کا ذکر کیا.
آقا نے دیکھ لیا. آقا نے فرمایا عائشہ تم نے ایسا کام کیا اور ایسی گفتگو, کلمہ بھی شاید نکال دیا, ایسی گفتگو کی, اگر اس کلمے کو سمندر میں ڈالا جائے تو سمندر کا سارا پانی بدبودار ہو جائے اور اس کی بدبو کی وجہ سے سمندر کی ساری مخلوق ہلاک ہو جائے. آپ نے یہ کیا کہہ دیا؟ حضرت عائشہ کو تنبیہ ہوئی. حالانکہ ان کا مقصد عیب بیان کرنا نہیں تھا, تعارف پیش کر رہی تھی کہ اس عورت کی بات ہو رہی ہے جو قرض کی چھوٹی ہے. تعارف کے طور پر یہ لفظ کہا, نیت عیب جوئی کی نہیں تھی لیکن شبہ پڑتا تھا کہ شاید عیب بیان کر دی. آقا نے خبردار کیا, عائشہ کو خبردار کیا, محبوبہ کو خبردار کیا, صدیقہ بنت صدیق کو خبردار کیا. خیال کرنا ایسے اشارے بھی سوچ کر کرو, کیونکہ ہاتھ کا اشارہ ہو, زبان کا کلمہ ہو, بسا اوقات جہنم میں داخلے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک محدث لکھ رہے تھے, حدیث لکھتے 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 دیکھا تو ایک مکھی آ کر قلم پر بیٹھی, سیاہی چوسنے لگی. محدث نے سوچا یہ اللہ کی مخلوق ہے, میں تھوڑی سی سیاہی اس کو دے دوں, یہ کوئی ناشتہ واشتہ کر لے, بعد میں لکھ لوں گا. قلم کو روکا, مکھی نے سیاہی چوسی. جب اندازہ ہوا کہ اس کا گزارا ہو گیا تو محدث نے پھر لکھنا شروع کیا. جب دار فانی سے رحلت فرما گئے, کسی کو خواب میں ملے, اس نے پوچھا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے میں تو نیکیوں کے گٹھڑ لے کر گیا تھا, 40 سال میں نے حدیثیں پڑھائی, میرے ذہن میں تھا بس جاؤں گا, جنت کے دروازے کھلے ہوں گے, مزے کروں گا, کیونکہ میں نے رسول اللہ کی حدیثیں بڑی مدت پڑھائی. لیکن وہاں گیا تو میرا ہر عمل اللہ نے فرمایا میری شان کے مطابق ان سے کوئی عمل ہی نہیں ہو سکتا. میں خوف زدہ ہو گیا, مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ شاید مواخذہ کہیں نہ ہو جائے, میرا سارا عمل تو اللہ کی دربار میں قبول ہی نہیں ہو رہا. اللہ نے فرمایا گھبرا نہیں, تیرا ایک عمل مجھے پسند آ گیا, تو نے میری مخلوق کو, ادنا مخلوق کو جو سیاہی پلائی تھی یہ محض میری رضا کے لیے تھی. اس عمل کی بدولت میں جنت کا فیصلہ کروں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمیں بخاری خبردار کرتے ہیں ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو سوچ کر کرو کہ کس کھاتے میں پڑے گا, نیکیوں کے پلڑے میں جائے گا یا برائی کے پلڑے میں. تلنا ہے اعمال کو تلنا ہے. ہاں البتہ انبیاء کے لیے ترازو نہیں لگے گا. ماشاء اللہ وہ تو بلا حساب کتاب جنت کے بادشاہ. چھوٹے بچے جو بچپن میں مر جاتے ہیں ان کے لیے بھی ترازو نہیں لگے گا, بلکہ یہ شرارتی بچے جو بچپن میں مر گئے, میری مائیں بہنیں بیٹیاں اچھی طرح سمجھ لو, اگر کسی کو یہ صدمہ پہنچا, بیٹا بچپن کی حالت میں مر گیا, صدمہ ضرور ہے, جگر کا ٹکڑا جدا ہو گیا, لیکن زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. ایک بچہ گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, مسلسل بھی 2-4 بچے اگر چلے گئے, ذرا اس کا اجر بھی معلوم کر دو. حدیث پاک میں ہے جب اس عورت کی نیکیاں اور برائیاں پلڑوں میں ڈالی جائیں گی, برائیاں بڑھ جائیں گی, نیکیاں کم ہو جائیں گی, تو بچے آئیں گے وہی جو مر چکے تھے, چھلانگ لگا کر نیکی کے پلڑے میں پہنچ. ہمیں تولو, ہمارے والدین کی نیکیوں کے کھاتے میں ہمیں بھی ڈالو. فرشتے پکڑ کر باہر نکالنا چاہیں گے, وہ کہیں گے ہم نہیں نکلیں گے. وہ کہیں گے ہم نے اعمال توڑنے, تمہیں کیسے توڑے؟ نے کہا ہم بھی تو اپنے والدین کے اعمال کا ثمرہ ہے, ان کی محنت کا ثمرہ ہے, ہم بھی عمل ہیں, ان والدین کی کمائی ہے, کیا ہمیں بھی توڑو. فرشتوں کی اور بچوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جائے. اللہ فرمائیں گے ملائکہ کو یہ بچے بڑے ضدی ہیں, ان کی ضد پوری کر لو, اللہ, ان کی ضد پوری کر لو, ان کو بیٹھنے دو, اور ایک ایک بچہ اس نیکی والے پلڑے کو جھکا کر رکھو. اس لیے یہ بچے بھی بڑے قیمتی ہیں,
کام آنے والے بچے ہیں تو ہر عمل کو توڑا جائے. اس لیے ہمیشہ فکر ہو، کوشش تو یہ ہو ہر وقت اچھا عمل ہوتا رہے. لیکن اگر ہر وقت ہمت نہیں ہے، جب دیکھو موت کے آثار اب نمودار ہو رہے ہیں، بیماری آ گئی، کوئی تکلیف ہو گئی، مصیبت ہو گئی، سمجھ رہا ہے کہ موت قریب ہے، اب کثرت سے نیکیاں شروع کر دے تاکہ آخری وقت میں کوئی اچھا کلمہ منہ سے نکل جائے، کوئی اچھا عمل ہو جائے. اس اچھے کرنے کی وجہ سے زندگی بھر کے سارے گناہ اللہ معاف کرے. بے شک. میں ایک واقعہ عرض کر کے ختم کرتا ہوں، دوسری جگہ بھی جانا ہے، دعا کرنی ہے. ایک ابو نواس شاعر شرابی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کبھی کبھی شرابیوں کو بھی توبہ کی توفیق دے دے. کبھی ڈاکو توبہ کی ایسی توفیق ملتی ہے. وقت کا ڈاکو ہے، اپنے گروہ کے ساتھ گھر ہے. ایک محدث وہاں سے اپنے شاگردوں کے ساتھ گزرا، گھوڑے کی لگام پکڑے، کہا نیچے اترو. بیچارہ بتلا ہے، کہا حدیث رسول مجھے سنو. محدث نے کہا رسول اللہ کی حدیث ایسے تو نہیں سنائی جائے، جس انداز سے تو حدیث کو بیان کر رہا ہے بے ادبی کا انداز، میں تجھے رسول اللہ کی حدیث سناؤں. اور میں اچھا پھر تیار ہو جا. نیام سے تلوار نکالی گردن کی طرف، نے کہا جان بچانے والی بات ہے. کہا چلو میں سناتا ہوں. جان تو بچے ہے، کیا سنایا؟ حدیث کا مضمون بیان کیا. اذا فات الحیا ففعل ما شئت. پیغمبر کا فرمان ہے جب حیا رخصت ہو جائے، بے حیا بن جاؤ تو پھر جو چاہو کر. حدیث بھی اسی پر فٹ کی. ایسی حدیث سنائی کہ تیرا حیا رخصت ہو چکا ہے، اب تو جو کر تب کرنا چاہے کر لے. حدیث رسول کے الفاظ تھے، اس کی دل پر کتنا چوٹ پڑی، تلوار پھینک دی اور فوراً بات اس کے پاؤں پکڑ دی. کہنے لگے جناب مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میں طالب حدیث بن کر بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں. کئی سال تک اس محدث کے ساتھ رہے، حافظ الحدیث بن کر اللہ کے ولی بن گئے. سبحان اللہ. یہ ڈاکو اللہ نے ولایت کا مقام دے. ایسے کئی واقعہ. ہندوستان میں شرابی آدمی جگر مراد آبادی بڑا مشہور تھا، شراب پیتا تھا، اتنا شراب پیتا شراب کی محفل میں بے ہوش ہو جاتا، بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لوگ گھروں میں پہنچا. آ گیا اللہ والے کے ہتھے چڑھ گیا. حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب خان جی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا، شراب سے توبہ کر لی، ولایت کا مقام حاصل ہو گیا. اس درجہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شراب چھوڑی، کمزور ہو گیا، مرنے کے قریب ہو گیا. بڑا آدمی تھا، ڈاکٹروں کو بلایا گیا، ذرا نبض کو ہاتھ رکھو، چیک کرو کتنا اس کی زندگی باقی. انہوں نے کہا جلدی اس کو شراب پلاؤ ورنہ تو یہ چند منٹوں کا مہمان ہے. اس کو آ کر بتایا تھوڑی سی شراب پی لو، ڈاکٹر تمہاری جان کا خطرہ بتا رہے ہیں. تو میں ڈاکٹروں کو بلاؤں. ڈاکٹر سامنے آئے. جگر نے کہا اگر شراب پی لوں تو پھر کتنا زندہ رہوں گا، کیا خیال ہے تمہارا؟ کہنے لگے پھر کئی سال گزر جائیں گے، حالات ایسے بتاتے ہیں، لیکن اگر شراب نہ پی تو بھی چند منٹوں میں یہاں سے رخصت. تو جگر نے جو شرابی تھا، شراب چھوڑ چکا تھا، سچی توبہ کر چکا تھا، اپنے رشتہ داروں کو بھی جمع کیا، ڈاکٹروں کو بھی سامنے بلایا اور بٹھا کر فرمایا سن لو یہ تو تمہارا فیصلہ ہے، اب جگر کا فیصلہ بھی سن لو. کیا فیصلہ کیا؟ سبحان اللہ. فرمانے لگے شراب پی کر میں زندہ رہوں یہ لعنت والی زندگی ہوگی، شراب چھوڑ کر میں مر جاؤں یہ رحمت والی موت ہوگی. اللہ میں لعنت والی زندگی پر لعنت بھیجتا ہوں، میں رحمت والی موت کو قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان. یہ فیصلہ کیا شرابی انسان نے شراب چھوڑ. بسا اوقات انسان ہدایت کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیتے. ابو نواس شرابی ہے. آخری وقت میں موت جب سامنے آئی، دل میں خوف پیدا ہوا. دو شعر لکھ کے پرچی میں، پرچی تکیے کے نیچے رکھے،
مر گیا. اولاد نے غسل دینا چاہا, تکیہ اٹھایا تو پرچی سامنے آئی, دیکھا تو 2 شیر سامنے آئے. وہ کہتے کہتے کلمہ پڑھتے پڑھتے مر گیا تھا. شیر کیا تھے؟ بڑے عجیب شیر تھے. ہم ان شیروں کو اپنے دل میں جلا دیں, شاید شرابی کی طرح ہمیں بھی سچی فرمان نصیب. کیا کہہ کر گیا؟ اللہ سے آخری وقت میں درخواست کرتا ہے, یا رب وَإِنْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثْرَةً, اے میرے پروردگار, بڑی توجہ کی ضرورت ہے. کیا فرمایا؟ اے میرے پروردگار, اگرچہ میرے گناہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہیں, آسمان کے ستاروں سے زیادہ, درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں, میرا اعتراف ہے, اقرار ہے, وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ, لیکن میرا یہ بھی یقین, اعتقاد اور ایمان ہے, تیری معافی اور مغفرت میرے گناہوں پر غالب ہے. سبحان اللہ. رحمت کا ایک جھونکا چلے گا, میری زندگی بھر کے سارے گناہ معاف. ایک شعر تو یہ کہا, اور دوسرا شعر اس سے بھی زیادہ خطرناک, اور اس کے بعد کلمہ پڑھ کر اللہ کے پاس کیا کہتا ہے؟ ان کان لا یرجوک الا محسن, سبحان اللہ, ان کان لا یرجوک الا محسن فبمن یلوذ ویستجیر المجرم, اگر تیری رحمت کے امیدوار صرف نیکوکار ہوں, تہجد گزار ہوں. آپ نے صرف نمازیوں کو بخشنا ہے, حاجیوں کو بخشنا ہے, تہجد گزاروں کو بخشنا ہے. اللہ پہ میرا سوال یہ ہے, مجرموں کا تو کوئی دروازہ لکھا ہوا اللہ, وہ کہاں جائیں, کس کے دروازے پر جائیں؟ آپ نے اگر فیصلہ کر دیا میں مجرم کو معاف نہیں کروں گا, تو ان کو دروازہ کو بتا دو دینا, اس کے علاوہ کون سا دروازہ؟ جب کوئی دروازہ نہیں تو پھر گناہ گاروں کو بھی معاف کر دے. یہ کہا, اللہ کے پاس پہنچے, کسی نے دیکھا سفید لباس میں ملبوس جنت میں تھے. امام بخاری نے بہت اچھی تنبیہ فرمائی, کہا تیرے عمل کا بھی وزن, لیکن خوش قسمت کچھ ایسے بھی ہوئے. حدیث پاک میں ہے 70,000, آقا نے فرمایا میری امت کے 70,000 انسان ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. ایک صحابی کھڑا ہو گیا, حضرت عکاشہ, عرض کرنے لگا دعا کرو اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کر لے. آقا نے فرمایا دعا کرو. ایک اور صحابی کو امید لگی, فرمایا عکاشہ تیرا نمبر لے گیا ہے, اب میں کچھ نہیں کہتا, اب تو جان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور حدیث نے ہمیں مزید تسلی, کیونکہ 70,000 تو صحابہ ہی بن جاتے ہیں, 1,20,000 صحابہ ہیں, بلا حساب کتاب تو پھر سارے صحابہ جائیں گے, ہم تو پھر تکتے ہی رہ جائیں گے, ہم دھتورے کہاں جائیں گے. ایک حدیث نے امید دلائی. ایک حدیث پاک میں 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 بھی ہونا نہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. ہمارا کھاتا نہیں کھلے, ہم بہت بھاگتے ہیں, بہت بھاگتے ہیں. ایک تیسری حدیث نے پھر ہمیں کچھ امید دلائی. آقا نے فرمایا 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 بغیر حساب کے. سبحان اللہ. دعا کرو اللہ انہی میں شامل, آمین آمین اللہ انہی میں شامل فرما. آمین. اللہ کی قسم جہنم قابل برداشت نہیں ہے عزیزو. ہم غفلت میں ہیں, سستی میں ہیں, بس دنیا کی زندگی سمجھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. یہ نظریہ کافروں کا نظریہ ہے, مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں ہے. وہ خبیث کہا کرتے تھے ان ہی الا حیات الدنیا, بس یہی دنیا کی زندگی ہے, جب مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے. ہمارا نظریہ تو یہ نہیں ہے. ہم تو یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھیں گے, پھر حساب و کتاب ہوگا, پھر جہنم میں جنت. اللہ اس لیے بڑے بڑے اولیاء کانپتے گئے. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جو ہزاروں اولیاء کے بھی پیر ہیں, کہتے ہیں اللہ میں ہمت نہیں کرتا تجھ سے جنت مانگوں, میرے پاس ہماری نہیں, کیسے مانگوں. اللہ
میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں اہل جنت کی جوتیوں میں جگہ دے دے، اہل جنت کی جوتیوں میں، اور وہ بھی اس لیے نہیں کہ یہاں تو میں مستحق ہوں، اہل جنت کی جوتیوں میں بیٹھنے کا مستحق اس کا بھی نہیں، اس لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر یہاں بھی جگہ نہ ملی تو پھر جہنم، اور جہنم اللہ کامل برباد۔ آپ دیکھ رہے ہیں گرمی کا موسم ہے، فرش ہو گرم اینٹوں کا، وضو کر کے ذرا تشریف لائے نا، صحن لپا ہو، چل چل کر رہے تو کیا حال ہوتا ہے۔ ہم گرم اینٹ کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ جہنم جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، ایسے بڑھتا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کر کے جائیں، ہمارے اعمال گندے چل رہے ہیں، دنیا کو مقصد بنا کر ہم زندگی گزار رہے ہیں، اصل ہمارا مقصد تو آخرت ہے۔ دنیا یہ تو صرف کھیتی کرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امام بخاری کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے حضرات برکت کے لیے ان آخری کلمات کو 3 مرتبہ ادا کر لیں، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی اور آپ حضرات بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ حدیث کی برکت سے قبول فرما، جو اس مجلس حدیث میں موجود ہیں، اے اللہ ان کے لیے مغفرت کا، رحمت کا فیصلہ فرما۔ آمین۔ صلی اللہ اللہم لا نحصی الثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک